السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بنت ہوا کا تحریر کردہ ناول دل کی دھڑکنوں کا راز، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایمن بھی آسیہ کے کمرے کی طرف چل دی کیونکہ رات کو بھی جلدی سونے کی وجہ سے وہ ولی چاچو سے مل نہیں سکی تھی اور آج بھی صبح سے تحریم اس کے ساتھ تھی۔ ولی صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی، ایمن ہی ان کی کل کائنات تھی۔ ایمن کے والدین کی وفات کے بعد ایمن کو ولی صاحب اور آسیہ بیگم نے ہی ماں باپ بن کے پالا تھا۔ ایمن کا کمرہ 2nd فلور پر تھا اور باقی سب کے کمرے نیچے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ تائی امی نے اسے آواز دی، جبکہ ایمن نے حیرانگی سے ان کو دیکھا کیونکہ وہ اس کو کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ السلام علیکم، ایمن نے نظریں جھکاتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، تائی امی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جبکہ ایمن حیرانگی سے ان کا پیار دیکھ رہی تھی جو ان کو اتنے سالوں بعد یاد آیا تھا۔ ولی پھر کیا خیال ہے، منگنی کرنی ہے یا نکاح؟ تایا ابو نے ولی چاچو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، میرا اب بھی وہی جواب ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ولی چاچو نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تائی امی غصے سے اونچا بولنے لگی۔ ایمن حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ کل تک کوئی شادی کی بات نہ تھی، کیونکہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ولی چاچو نے بلند آواز سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے، لیکن کس سے؟ اور میں کہتی تھی نا کہ یہ ایک بدچلن لڑکی ہے، ضرور کسی کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ ایمن سے تائی کے لفظوں کو سننا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور میری بیٹی کا نکاح میری موجودگی میں ہوا تھا، ولی چاچو نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ سب سنتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس سے زیادہ سننا اس کے بس میں نہ تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایمن کے بے ہوش وجود کو ولی نے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف دوڑا۔ ولی کیا ہوا ہے ایمن کو؟ ولی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز کچھ بولیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جانا ہے، آسیہ بیگم نے ولی کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ایمن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آسیہ، میں اپنی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکا، میں بھائی کو روزے محشر کیا جواب دوں گا؟ ولی چاچو نے نم آنکھوں سے جواب دیا، کچھ نہیں ہوتا میری بیٹی کو، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ دعا کریں ایمن کے لیے۔ آسیہ بیگم نے ولی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ وہ گاڑی کو تیزی سے چلا رہا تھا۔ جب سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی خانم ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل بند ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ کوریڈور میں ہی اس کو ولی صاحب نظر آ گئے۔ ایمن کو کیا ہوا ہے، وہ کیسی ہے، کدھر ہے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ آسیہ بیگم نے حیرت سے 26 سالہ خوبرو جوان کو دیکھا جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی دفتر سے آیا ہو۔ کالی آنکھیں جن پہ گنی مڑی ہوئی دیکھ کے ایسا ہوتا تھا جیسے ہو کالی پلکیں جو عموماً لڑکیوں کی ہوتی ہیں۔ کالے بال جو اس وقت ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، تراشی ہی داڑھی اور دائیں ابرو پر چھوٹا سا تل اس کی خوبصورتی مزید ابھار رہا تھا۔ اس کی دیوانگی سی باتیں، سٹائل اور انوکھا انداز، سب کچھ خود میں کار شمار تھا۔ آسیہ بیگم کو وہ کوئی دیوانہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں ولی صاحب کہ میری خانم کدھر ہے؟ اس جوان نے ایک دفعہ پھر چلا کے پوچھا۔ ولی چاچو نے ہاتھ اٹھا کے بائیں طرف موجود کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ولی کے اشارہ کرتے ہی وہ اس کمرے کی طرف بھاگا۔ ولی یہ کون تھا اور آپ نے اسے ایمن کے کمرے میں کیوں جانے دیا؟ آپ کو معلوم ہے وہ پردہ کرتی ہے؟ آسیہ بیگم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہمسفر کو دیکھا جن کی نظریں بھی ان کی طرح ایمن کے کمرے کی طرف تھیں، اور آسیہ بیگم کے سوال کرنے پر انہوں نے نظریں موڑ کے آسیہ کی طرف دیکھا۔ یہ جو لڑکا بھی اندر گیا ہے اس کا نام اذعان ہے، ایمن کا منکوح، ولی نے آہستہ سے جواب دیا۔ اور یہ نکاح کب ہوا اور مجھے یا ایمن کو کیوں پتہ نہیں اس نکاح کے بارے میں؟ آپ مجھے ساری بات بتائیں، آسیہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا۔ آج سے 7 سال پہلے جب ایمن صرف 14 سال کی تھی تو جاوید بھائی یعنی ایمن کے والد نے ایمن کا رشتہ حاشر کے ساتھ طے کر دیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے ایمن اور حاشر کا نکاح کر دینا چاہیے اور رخصتی 5 سال بعد طے پائی۔ سب کو ہی یہ بات بہت پسند آئی، لیکن معین نکاح والے دن جاوید بھائی کو معلوم ہوا کہ حاشر ایک قاتل ہے۔
جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عصمت کو داغدار کیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ جاوید بھائی نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنا پر حاشر نے ایک سازش رچائی جس کا نتیجہ انہیں موت کے گھاٹ لے گیا۔ ہم سب کو یہی معلوم تھا کہ کسی ٹرک نے بھائی کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے، لیکن کچھ دن پہلے ہی مجھے علم ہوا ہے کہ اس سب کے پیچھے کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارا اپنا خون ہے۔ ان سب میں ایمن کا نکاح کب ہوا؟ آسیہ بیگم نے ولی چاچو کے خاموش ہوتے ہی کہا۔ حاشر سے نکاح نہ ہونے کے بعد جاوید بھائی نے اپنے دوست کے بیٹے سے ایمن کا نکاح کر دیا تھا۔ اس نکاح میں صرف میں، بھائی، بھابھی اور اذلان کے والد شامل تھے، اس لیے اس نکاح کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور ویسے بھی بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ایمن کی شادی کی بات نہ ہو اور جب تک اذلان رخصتی کا نہ کہے تب تک کسی کو بھی اس نکاح کا علم نہ ہو۔ ولی نے اپنی شریک حیات کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اذلان ایمن کو خوش رکھے گا؟ آسیہ بیگم نے روایتی ماؤں کی طرح اپنی بیٹی کی فکر میں سوال کیا۔ بالکل، مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ اگر اس رب نے ایمن کے لیے حاشر کی جگہ اذلان کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً وہ بہتر ہی ہوگا۔ ولی صاحب کے اشارہ کرتے ہی وہ اس کمرے کی جانب بڑھا۔ ایک ایک قدم مشکل ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ صدیوں کا فاصلہ تھا۔ دل سینے سے باہر آنے کو مچل رہا تھا اور ساتھ میں اس کی دھڑکن ایک ہی الگ دھن پر تھی۔ اذلان نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ لیٹی تھی، البتہ اس کی خاکستری آنکھیں اس وقت بند تھی۔ اذلان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسٹول پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا نقاب ہٹایا۔ اس نے آخری دفعہ نکاح والے دن اس کو دیکھا تھا اور وہ اسے آج بھی اتنی ہی حسین لگی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا کہ ایمن کی لڑزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور اس سے دور ہو کے بیٹھ گیا۔ ایمن نے آنکھیں کھولی تو ہسپتال کی چھت نظر آئی۔ اس نے گردن دائیں طرف موڑی تو ایک حسین لڑکا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے فوراً نقاب کیا۔ کون ہیں آپ اور کس نے دی آپ کو اجازت میرے روم میں آنے کی، اور کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کسی غیر محرم کے بارے میں کمرے میں نہیں آتے؟ ایمن نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ پہلی بات کہ میں آپ کا ہمسفر، آپ کا اذلان احمد ہوں۔ دوسری بات، آپ کے چاچو نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ تیسری بات، میں آپ کا محرم ہوں اور آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کا نقاب بھی اتار دیا۔ اس کا مطلب مجھے خط بھیجنے والے آپ ہیں؟ ایمن نے تعجب سے پوچھا۔ جی بالکل خانم، وہ آپ کو اپنا آپ یاد کروانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ سارے خط آپ کے چاچو آپ کے کمرے میں رکھتے تھے جو میرا ملازم ان کو دے جاتا تھا، اذلان نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ ولی چاچو اندر داخل ہوئے تو ایمن اور اذلان کو باتیں کرتے پایا۔ ولی چلتے ہوئے ایمن کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دو ایمن، میں تمہارا خیال نہ رکھ سکا، صرف میری وجہ سے تمہیں آج اتنی تکلیف سہنی پڑی۔ میں مجبور تھا۔ جاوید بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ بات اس وقت تک تم کو نہ بتاؤں جب تک تم شادی کے قابل نہ ہو جاؤ یا جب تک اذلان رخصتی کا نہ کہے۔ ولی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ایسا نہ کریں چاچو، آپ نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور آپ میرے لیے میرے بابا جیسے ہیں، اس لیے اگر آپ نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ ایمن نے ولی صاحب کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ ولی چاچو نے اسے گلے لگایا تو اذلان بول پڑا، ولی صاحب ہمارا مجرم پکڑا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ خانم کو ساری بات سے آشنا کر دیں اور رخصتی کی بھی تیاری کریں کیونکہ بابا ایمن کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف چل دیا۔ چاچو کون سا مجرم اور کیا بات ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ ایمن نے ولی چاچو کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ایمن، جاوید بھائی اور بابی کا ایکسیڈنٹ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ تمہیں یاد ہوگا جب تمہارا رشتہ حاشر سے ختم ہوا تھا، اس بات کا بدلہ لینے کے لیے حاشر نے بھائی کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے کروا دی جس کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جا گری۔ اذلان کو شک تھا کہ یہ ایک چال ہے، اس لیے تھوڑی سی چھان بین کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تمہارا نکاح اذلان سے بھائی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ اذلان ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اذلان کی فیملی میں بس اس کے والد ہی حیات ہیں کیونکہ اس کی ماں کی موت اذلان کی پیدائش پر ہو گئی تھی۔ تمہاری دھڑکنوں کا راز اذلان کی ہر پل دعائیں ہیں جس میں اس نے تمہیں مانگا ہے۔ اس کی محبت کا گواہ میں خود ہوں کیونکہ میں نے اسے تمہاری ہر پل حفاظت کرتے دیکھا ہے۔ تم کبھی بھی گھر سے باہر اکیلی نہیں گئی بلکہ اذلان ہر پل تمہارے ساتھ تھا، اس لیے ہمیشہ اس کی قدر کرنا اور یقین رکھو کہ وہ تمہارے پردے کی بھی حفاظت کرے گا۔
ولی چاچو نے ایمن کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ چاچو میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ ولی چاچو نے آسیہ بیگم اور ایمن کو گلے لگا لیا۔ دروازے میں کھڑا عدنان ان سب کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا لیکن ایمن اور عدنان کی محبت کا سفر جاری رہا۔ ان کی محبت کی داستان ان کی دل کی دھڑکنوں کی لہروں میں ایک خوبصورت اور دلچسپ کہانی بنتی گئی، ختم شدہ۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔